آپ ابھی اپنی سکرین پر ایک خوبصورت جوان کی خوبصورت تصویر ملاحظہ کریں گے۔ یہ شخص 3 ماہ پہلے تک دنیا کے امیر اور بااثر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ دنیا میں تیل کی دولت سے مالا مال تیسرے بڑے ملک لیبیا کی دوسری طاقتور ترین شخصیت تھا۔ یہ کس قدر امیر اور بااثر شخص تھا، اس کا اندازہ آپ 2-3 مثالوں سے لگا لیجئے۔ یہ لندن میں تھا، اسے شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے یہ گھر 1 کروڑ پاؤنڈز میں خرید لیا۔ یہ پاکستانی روپے میں 1 ارب 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اسے 2009 میں مانٹی کارلو میں اپنی 37ویں سالگرہ منائی۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھی، جس میں روس کے المونیم ٹائکون اولیگ ٹیریپاسکا، سونے کی کانوں کے مالک پیٹر منک اور مناکو کے شہزادے البرٹ سمیت دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ یہ پینٹنگ خریدنے کا شوقین تھا۔ اس کے پاس اربوں ڈالر کے شاہپارے تھے اور یہ تمام شاہپارے اس کے محلات میں لگے تھے۔ اسے 2006 میں اسرائیلی اداکارہ اورلی بینسمین اچھی لگ گئی تو اس نے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے۔ چنانچہ یہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اسے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس پر 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ برطانوی شاہی خاندان نے اسے کئی بار بکنگم پیلس اور ونڈسر کاسل میں لنچ اور ڈنر دیے تھے۔ یہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا تھا اور اسے دنیا جہان کے قانون توڑ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ اس نے ایک بار پیرس کی شانزلیزے پر 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود اس کا چالان نہ کر سکی۔ یہ لیبیا کی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا سربراہ بھی تھا اور یہ اتھارٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت 10 بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا استحقاق تھا۔ اس شخص کا نام ناظرین سیف الاسلام ہے اور یہ لیبیا کے سابق حکمران کرنل قذافی کا بیٹا ہے۔ سیف الاسلام کرنل قذافی کا وارث اور ولی عہد بھی تھا اور اسے دنیا کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کرنل قذافی کے بعد لیبیا کا حکمران ہوگا۔ یہ اس قدر بااثر تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیر پروگرام ترک کرنے پر بھی کسی نے قائل کیا تھا۔ اس نے بلغاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے ٹیکے لگانے کا الزام تھا۔ بلر نائٹ کلب اور لاکھ روپی دھماکے کے متاثرین کو معاوضہ بھی اسی کے حکم سے جاری ہوا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سیف الاسلام 3 ماہ پہلے لیبیا کے چھوٹے سے قصبے اباری میں چھپ گیا۔ یہ 2 دن پہلے 19 نومبر کو قصبے کے ایک ایسے کمرے سے برآمد ہوا جس میں باتھ روم تک نہیں تھا اور یہ بدبودار پرانے کمبل میں لپٹا تھا۔ اس کی انگلیوں پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلسٹر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی۔ یہ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں جو 3 ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبز رہے گا۔ یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ انہیں بدبودار کمبل بھی پناہ نہیں